حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جاتا ہے، اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اے موسیٰ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا فضیلت والا ہے اور اتنی شان والا ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اے موسیٰ اگر 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پردے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پردہ وزنی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قیامت والے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا اور اس کے 99 دفتر برائیوں کے ہوں گے، ایک کم 100 دفتر، اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نظر جاتی ہوگی، اتنا دفتر ایک اتنا بڑا ہوگا، اور 99 کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ ایک کلمہ، یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ لے جا اور جا کر اس کا وزن کرا۔ وہ عرض کرے گا اللہ اتنے دفتروں کے سامنے یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جا کے اس کا وزن کرا، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ جائے گا اور جب فرشتے اس کو پکڑ کر نیکیوں والے پردے میں رکھیں گے تو 99 دفتروں والا پردہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا اور اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا کلمہ، اتنی بڑی فضیلت والا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم اس کلمے سے بھی غافل ہیں، آج ہم اس کلمے کو پڑھنے سے بھی غافل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کلمے کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں۔ اور زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی، وہ اپنی زندگی میں 4 کلمات کہا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی، لا الہ الا اللہ میں میں اپنا سارا ہی وقت گزاروں گی، لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، اسی لا الہ الا اللہ میں اپنی عمر کو فنا کر دوں گی، لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنی قبر کے اندر چلی جاؤں گی، لا الہ الا اللہ القا بہا ربی، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ چار کلمات جن کو میں اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی ان کی برکت سے میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، ایک بہت بڑا کافر تھا، مسلمانوں پہ اس نے بڑے ظلم کیے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، مسلمانوں کو سارے کے سارے بدلے لینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک آگ جلائی اور اس کے اوپر دیگ کو رکھا اور اس کے اندر اس کو ڈالا، اوپر سے منہ بند کر دیا۔ اس کافر بادشاہ نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا جیسا کہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اب شروع میں اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا، جب کوئی مدد نہیں آئی تو آخر کار اس نے شروع کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، ساری زندگی کا کافر، ساری زندگی کفر میں گزارنے والا، مصیبت کا وقت آیا پھر بھی اس نے پہلے اپنے بتوں ہی کو پکارا، پھر اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور ہوا کو چلایا، ہوا نے اس دیگ کو اٹھا کر ایک دور کے علاقے میں پھینکا جہاں پہ سارے لوگ کافر تھے۔ اب وہ بڑے زور اور شور اور شوق اور بڑے جوش کے ساتھ کہ ایسی حالت میں مصیبت کے وقت بندہ جس جوش سے اللہ کو پکارتا ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے، تو اس نے اور بڑے جوش سے پڑھ رہا تھا۔ لوگ سب کے سب اکٹھے ہو گئے آس پاس، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے سارا کا سارا واقعہ سنایا۔ جتنے لوگ تھے وہاں پہ سب نے کلمہ پڑھ کے سب کے سبھی مسلمان ہو گئے۔ وہ ہے اللہ کی ذات، ایک بت کا پجاری بت کے سامنے بیٹھا،
بس یوں ہی بول رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، زبان سے اس کے ایک مرتبہ نکلا یا صمد، اللہ تعالیٰ